بریک لگاتے ہی میری گاڑی ہچکولے کھاتے ہوئے رکی۔ شاید میں نہ رکتا، مگر جو کچھ میں نے اپنے سامنے دیکھا تھا اس نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سامنے سڑک پر ایک کمسن لڑکی کھڑی تھی، مکمل طور پر سجی ہوئی، اور ہاتھ میں اس نے کوئی بورڈ تھاما ہوا تھا۔ میں جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا اور سوچا کہ اس لڑکی کو ضرور کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی، یا پھر یہ آدھی رات کو بھیک مانگ رہی ہے، اور وہ بھی اتنا بن سنور کر۔ اپنے دماغ میں مختلف سوچیں لیے میں جب اس کے پاس پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ لڑکی کے ہاتھ میں جو بورڈ تھاما تھا اس پر واضح لکھا تھا 1 رات کے 500 روپے۔ مجھے یہ پڑھ کر شرم آ گئی اور میں نے اپنی نگاہیں جھکا لیں، جبکہ اندر ہی اندر میرے غصے سے ابال اٹھ رہے تھے۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا تو سوچا کہ کیسی معصوم لڑکی ہے، والدین اس سے کیسا گھناؤنا کام کروا رہے ہیں۔ میں ان کو جیل میں ڈالوں گا۔ جہاں چائلڈ لیبر کے خلاف اچھی بھلی کارروائیاں کی جاتی ہیں، وہیں اس کے والدین پر بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے، جو اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ میں نے لڑکی کو دوبارہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ لڑکی، تمہارا نام کیا ہے؟ مگر دوسری جانب ہنوز خاموشی تھی۔ میں نے 2-3 مرتبہ پھر پوچھا، لڑکی اپنا نام بتاؤ اور کہاں رہتی ہو؟ مگر وہ چپ کی چپ کھڑی تھی۔ اب کی مرتبہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ذرا گرجدار لہجے میں کہا، مجھے اپنا ٹھکانہ بتاؤ، اپنے والدین کا پتہ بتاؤ، میں پولیس والا ہوں، اگر تم نہ بولی تو میں تمہیں بھی جیل میں ڈال دوں گا۔ اس بات پر لڑکی کی ہونٹوں پر پہلے مسکراہٹ پھیلی اور پھر وہ رونے لگی۔ وہ ایسے رو رہی تھی کہ میرا دل جکڑا جا رہا تھا۔ میں نے اس کو بڑی مشکل سے چپ کروایا۔ اسے اٹھانے کے لیے جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ پیچھے ہوئی، یعنی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے چھوں۔ میں بھی شرمندہ سا ہو کر پیچھے ہٹ گیا، مگر یہ بات میرے ذہن میں کھلبلی مچائے ہوئی تھی کہ جو لڑکی میرا ہاتھ نہیں تھام رہی، وہ کیوں اس برائی کے کام پر لگی ہے۔ یہ سوچ کر میرے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی اور سوچا کہ نہ جانے اس کی کیا پریشانی ہے جو وہ ایسے رات کے 2 بجے یہاں کھڑی ہے۔ خیر، میں نے اسے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، یہ جگہ خطرناک ہے۔ اس بات پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ باہر ہی کھڑی رہی۔ جیسے ہی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، وہ لڑکی بجائے گاڑی میں بیٹھنے کے بھاگتی ہوئی وہاں سے کھیتوں کی جانب بڑھی اور ان کے پیچھے گم ہو گئی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے ڈر کر بھاگی ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں پولیس والا ہوں، شاید اسی وجہ سے وہ بھاگ گئی کہ کہیں اسے بھی جیل میں نہ ڈال دیا جائے۔ دل تو میرا کر رہا تھا کہ وہاں سے چلا جاؤں، مگر اب یہ انا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ ایک چھوٹی سی لڑکی رات کے 2 بجے یہاں کھڑی ہے، میرا ہاتھ پکڑتے اسے شرم آ رہی ہے، اور جس کام کے لیے وہ کھڑی ہے وہ اسے زیب دیتا ہے کیا؟ اوپر سے مجھے چکمہ دے کر فرار بھی ہو گئی۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی میں گاڑی سے باہر نکلا اور اس جانب دوڑ لگا دی جہاں وہ لڑکی کھیتوں میں غائب ہوئی تھی۔ کھیت کافی بڑے تھے، اوپر سے رات کے گھپ اندھیرے میں چاہنے کے باوجود بھی میں کچھ بھی صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پا رہا تھا، مگر میں نے ہمت کی اور تقریباً اسے 1.5 گھنٹہ ادھر ادھر تلاش کیا، مگر میری تلاش خالی گئی۔ بالآخر میں نے اسے ڈھونڈنا ترک کیا اور الجھے دماغ سے گاڑی بھگا کر اپنے ٹھکانے پر پہنچا، جہاں پہنچتے پہنچتے مجھے صبح کے 5 بج گئے تھے۔ نماز پڑھتے ہوئے اور باقی سارے کاموں کے دوران بھی وہ لڑکی میرے ذہن سے ایک پل کے لیے نہیں نکلی۔ بالآخر میں سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ مجھے 8 بجے اٹھ کر تھانے پہنچنا تھا اور بہتر تھا کہ میں 1 گھنٹہ آرام کر لوں۔ ویسے بھی پوری رات کا جاگا ہوا تھا، اس 1 گھنٹے کی نیند میں بھی وہ لڑکی ہی میرے خوابوں پر غالب رہی، جس سے میں جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا اور تیار ہو کر تھانے پہنچ گیا۔ میرے جاتے ہی باقی سب لوگ بھی آنے لگے۔ وہ میری نوکری کا پہلا روز تھا اور میں نے اسی روز وہاں جوائننگ دینی تھی۔ میں فیصل آباد میں رہتا تھا، مگر قسمت سے میری نوکری گجرانوالہ میں ہو گئی۔ اماں ابا تو نہیں چاہتے تھے کہ میں اتنی دور جاؤں، مگر میں سمجھ سکتا تھا کہ یہ نوکری کتنی مشکل سے ملی ہے۔ بہتر ہے 2-4 سال گجرانوالہ میں نوکری کر کے اپنے شہر میں تبادلہ کروا لینا۔ اسی لیے اماں ابا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میں نے انکار نہیں کیا، اور اس کا یہی ثبوت تھا کہ وقت سے پہلے تھانے میں موجود تھا۔ اماں نے میرا صاف جواب سننے کے بعد بہت منع کیا کہ دن کے اجالے میں چلے جانا، مگر میں پہلے ہی دن اپنی رپورٹ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس افسر کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا جاتا جو پہلے دن وقت سے نہ پہنچ سکے۔
یہی وجہ تھی کہ میں نے گاڑی سنبھالی اور گجرانوالہ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ مگر اس کے بعد راستے میں جو اس کم عمر لڑکی کو دیکھا تو پھر یہ سارا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے اپنی جوائننگ دی، مگر وہاں کا سسٹم بڑا ہی سست تھا۔ یہ تو سن رکھا تھا کہ پولیس والے خراب ہوتے ہیں، بے ڈھنگے ہوتے ہیں، صحیح سے کام کاج نہیں کر سکتے، مگر اس تھانے کی حالت دیکھ کر واقعی اس بات پر یقین آ گیا۔ میں نے وہاں جا کر عملے کو بلایا اور چند ایک ہدایات دیں، جس پر باقی کانسٹیبل اور سب انسپکٹر ہنس رہے تھے۔ مجھے بڑی الجھن ہوئی تو میں نے ایک تیکھی نگاہ ان پر ڈالی، جس کے بعد ان کی ہنسی تو تھم گئی، مگر ان کے ایک دوسرے کو کیے گئے اشارے میں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ میں ایسی الجھن میں تھا کہ یہ سب ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ خیر جلدی سے انہیں بھیج دیا کہ جا کر اپنا کام سنبھالیں۔ اسی وقت میرا پی اے اندر آیا اور اپنا تعارف وغیرہ کروانے لگا۔ باقی تمام کارروائی کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب اس طرح سے ہنس کیوں رہے تھے، کوئی لطیفہ تو نہیں سنا رہا تھا۔ یہ بات سن کر پی اے بھی ہنسنے لگا، جس پر مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا اور میں نے تیز لہجے میں کہا کہ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ایسی گرج دیکھ کر پی اے کہنے لگا کہ اس تھانے میں زیادہ دیر کوئی ایس ایچ او نہیں ٹکتا۔ یہ لوگ بھی اسی وجہ سے ہنس رہے تھے۔ اوپر سے جو نیا آتا ہے اپنی ہدایت جاری کر دیتا ہے کہ مکمل وردی ہو، ڈسپلن ہو، وغیرہ وغیرہ، مگر یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، کیونکہ یہاں نیا آنے والا بھی پرانوں کی طرح بس کرسی پر بیٹھ کر ہی کھاتا پیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت زیادہ حیرت کا باعث تھی۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے اور ٹکتا کیوں نہیں کوئی؟ کیا یہاں کوئی جاگیردارانہ نظام ہے یا کوئی اور ہائی پارٹی جو ٹکنے نہیں دیتی؟ ایک مرتبہ پھر سے وہ ہنس دیا اور بولا کہ نہیں، ایسا یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں تو لوگوں کے مسائل ہی نہیں ہوتے، بس ایک مرتبہ ہوا تھا، اس کے بعد سے کبھی کوئی چھوٹی موٹی رپورٹ ہی درج ہوتی ہے۔ بس یہ باتیں میرے لیے واقعی اچنبھا تھیں۔ میں نے پی اے کو جانے کی اجازت دے دی، مگر جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑا میں نے اسے پھر سے روک لیا اور کہا کہ دیکھنا، تمہارا کہا غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا، یہاں کے تھانے کو ایکٹیو بھی کروں گا اور ٹک کر کام بھی کروں گا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پی اے کے چہرے پر ایک چیلنج دیتی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جسے اس نے بروقت چھپا لیا اور تقریباً بھاگتا ہوا میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ سب بہت عجیب تھا۔ ایک تو یہ اتنا سنسان سا علاقہ تھا، اوپر سے یہاں کے لوگ بھی مجھے بڑے عجیب اور الجھے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ خیر میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کس طرح سے کام کیا جائے کہ میں اس تھانے کو بہتر بنا سکوں۔ پھر جو پوائنٹ ذہن میں آئے متعلقہ افراد کو بلا کر انہیں ہدایت جاری کیں، اور اس طرح میرا وہاں پہلی ڈیوٹی کا دن ختم ہو گیا۔ مگر میرا واپس اپنے کوارٹر جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ایک تو وہاں کوئی تھا نہیں جو میرا استقبال کرتا، اور دوسرا میں کافی بے چین سا تھا۔ اگر تنہا کوارٹر میں جا کر بیٹھ جاتا تو شاید تنہائی زیادہ محسوس ہوتی۔ واپسی پر میں نے گھر والوں سے بات کی اور گاڑی لے کر اس علاقے کی سیر کو نکل گیا تاکہ یہاں کے راستوں سے تھوڑی بہت سدھ بدھ حاصل کر سکوں، مگر اس سب میں دل نہیں لگا اور آدھے گھنٹے بعد ہی میں اپنے کوارٹر میں واپس آ گیا۔ نہا کر کھانا کھایا جو باورچی دوپہر کو ہی بنا کر جا چکا تھا، اور لمبی تان کر سو گیا۔ میرا خیال تھا مزید بے چینی رہے گی، ویسے بھی گھر سے دور پہلی مرتبہ نکلا تھا، مگر نیند جلدی آ گئی۔ البتہ حیرت کی بات یہ تھی کہ رات کے 2 بجے میری آنکھ خود بخود ہی کھل گئی اور میں خود کو بڑا تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ اب کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک سے ہی میرے دماغ میں کل رات والی لڑکی کا خیال آیا، جیسے وہ مجھے سڑک پر کھڑی ہوئی دکھائی دی تھی اور میں نے اس کے کام کو نامکمل کر دیا تھا، تو ضرور وہ آج بھی وہیں کھڑی ہوگی۔ یہ سوچ میرے دماغ میں آتے ہی ایک دم سے میرے پورے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی اور میں نے فٹافٹ گاڑی سٹارٹ کی۔ اس جگہ کا تو مجھے علم تھا، مگر آج میں ذرا تیاری کے ساتھ جانا چاہتا تھا، ایک لائٹ بھی ساتھ رکھ لی۔ میں جیسے ہی اس سڑک پر پہنچا تو مجھے دور سے ہی وہ لڑکی کھڑی دکھائی دی گئی۔ آج بھی وہ مکمل طور پر بنی سنوری تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے گاڑی اس کے بالکل قریب لے جا کر روک دی۔ کل تو میں خود پریشان سا تھا، مگر اب کی مرتبہ میں نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا، اندر بیٹھو گاڑی میں تمہیں تمہاری اصل جگہ پر پہنچاتا ہوں۔ صحیح ڈرامہ بنایا ہوا ہے تم نے، آدھی رات کو یہاں آ کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ میرے غصے سے کہنے کا اس پر خاصا اثر ہوا۔ دیکھنے سے لگتا تھا کہ وہ بھی گویا مجھے پہچان گئی ہے۔ پہلے تو وہ کچھ دیر سر جھکائے کھڑی رہی، جس سے مجھے مزید طیش آ رہا تھا، پھر اچانک سے لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے میری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔
میں نے شکر کا سانس لیا کہ یہ بیٹھی تو، ورنہ کل کی طرح غائب ہو جاتی تو بھلا میں کیا کر سکتا تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں پر ہے، مگر اس نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس سمت میں ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی گونگی ہے، تبھی تو کل سے ایک لفظ نہیں ادا کیا۔ جس طرف لڑکی نے اشارہ کیا تھا میں اس جانب گاڑی چلانے لگا، مگر کچھ ہی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ لڑکی رو رہی ہے۔ یہ سوچ کر جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی واقعی سسکیاں بھرتے ہوئے رو رہی تھی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ سچ میں اس لڑکی کے ساتھ کوئی بہت بڑا مسئلہ یا حادثہ پیش آیا ہے۔ گاڑی روک دی اور اس سے اشاروں میں پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ شاید اسے میرے اشارے سمجھ آ گئے تھے، تبھی اس نے اپنا بازو سے کپڑا پیچھے ہٹایا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کے بازو پر کافی بڑا جلنے کا نشان تھا، جیسے کسی نے لوہے کی سل سے اسے داغا ہو۔ زخم ابھی نیا ہی تھا۔ میں نے جیسے اس کا زخم دیکھنے کے لیے بازو تھامنا چاہا، وہ پیچھے ہو گئی اور میں ایک مرتبہ پھر سے شرمندہ ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اب میں تمہیں چھونے کی کوشش نہیں کروں گا، مگر یہ زخم کافی بڑا تھا۔ میرے پاس تو کوئی دوائی یا میڈیکل باکس بھی گاڑی میں نہیں پڑا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے ہسپتال لے جاتا ہوں، پھر جس نے بھی اس بیچاری کے ساتھ یہ سب کیا ہوگا اسے کڑی سے کڑی سزا دوں گا، بھلے سے میری نوکری بھی خطرے میں پڑ جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تمہیں ہسپتال لے جا رہا ہوں، اس کا علاج ابھی ہو جائے گا، تم پریشان نہیں ہو۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے چونک گئی، پھر پرسکون ہو گئی تو اشارے سے کہا کہ اسے پانی پینا ہے۔ میری جلدی کی حالت یہ تھی کہ کوارٹر سے نکلتے وقت گاڑی میں پانی کی بوتل بھی نہیں رکھی تھی۔ اب مجھے کوفت ہوئی، مگر لڑکی کی حالت واقعی میں ہی خراب تھی۔ میں گاڑی چلاتا گیا کہ راستے میں کوئی گھر وغیرہ دکھائی دے تو وہاں سے پانی لے لوں گا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ راستے میں ہی ایک نلکا تھا، میں نے اتر کر وہاں سے ایک بوتل میں پانی بھرا اور جیسے ہی گاڑی کے پاس آیا تو خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی گاڑی میں نہیں تھی۔ وہ مجھے ایک مرتبہ پھر سے چکما دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ پہلے میں نے اسے ڈھونڈنے کا ارادہ کیا، مگر چاروں جانب کھیت تھے اور وہ نہ جانے کہاں پر چھپی ہوئی تھی۔ مجھے چاروں ناچار اپنے کوارٹر میں واپس آنا پڑا۔ اس کے بعد ایک ماہ میں اپنے کام کاج میں بہت مصروف رہا، اس لڑکی کا خیال ہی نہ آیا۔ ویسے بھی تھانے کا چارج میرے پاس تھا، اوپر سے عملے کو بھی چاقو چوبند کرنا تھا، تو وقت نکالنے سے بھی نہیں نکل رہا تھا۔ کچھ مصروفیت ٹلی تو گھر سے پیغام آ گیا کہ میری بہن کا رشتہ ایک جگہ طے کرنا ہے، سو آ کر لڑکے سے مل لو۔ وہ لڑکا بھی گجراں والا کا ہی تھا اور یہی دیکھ کر میرے والدین نے اس رشتے کو پسند کیا تھا۔ گھر گیا تو چٹ منگنی پٹ بیاہ کے پیش نظر ایک ہفتے کے اندر اندر ہی میں نے اپنی بہن کا نکاح پڑھوا کر اسے رخصت کر دیا۔ اب وہ بھی گجراں والا میں آ چکی تھی۔ پیچھے والدین گھر میں اکیلے تھے، سو انہیں بھی بڑی مشکل سے اس بات پر رضامند کیا کہ وہ میرے کوارٹر میں ہی رہیں، جبکہ وہ اپنا گھر کسی طور بھی چھوڑنے پر راضی نہیں تھے، لیکن میرے بہت زیادہ اصرار پر میرے ساتھ ہی رہنے لگے۔ زندگی جو ایک دم سے پھیکی ہو گئی تھی دوبارہ سے خوبصورت ہو گئی، کیونکہ اب واپسی پر باورچی کے پھیکے کھانوں کی بجائے اماں کے ہاتھ کے بنے لذیذ کھانے ملتے تھے۔ انہی دنوں مجھے ایک کام سے رات کو پھر سے اسی سڑک پر جانا پڑ گیا، مگر اس روز وہاں وہ لڑکی نہیں تھی۔ البتہ جس جگہ وہ لڑکی کھڑی ہوتی تھی وہاں پر اس کا وہی بورڈ رکھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ ایک رات کے 500 روپے۔ میں نے گاڑی روک کر اس بورڈ کو اٹھایا تو اس پر خون لگا تھا، ساتھ ہی اس لڑکی کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور زیور گرا ہوا ملا، جس کا مطلب صاف تھا کہ کوئی اس لڑکی کو زبردستی یا تو اٹھا کر وہاں سے لے گیا ہے یا پھر اسے بری طرح سے پیٹنے کے بعد وہاں سے لے کر گیا ہے۔ میں نے اس بورڈ کو وہیں پر پڑا رہنے دیا اور اس کی ٹوٹی پائل اٹھا کر گاڑی میں رکھ لی۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ مجھ سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ جو کام مجھے کرنا تھا وہ میں نے کیا، مگر پورا وقت وہی لڑکی میرے سر پر سوار رہی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ اسے اب کہاں ڈھونڈوں، نہ اس کا نام پتہ ہے اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ، کیسے ڈھونڈا جائے اسے۔ اگلے روز میں نے سارے کام ملتوی کر دیے اور تھانے سے ایک دو انسپکٹر کو ساتھ لیا اور اسی جگہ پر چلا گیا جہاں مجھے اس لڑکی کے کھڑے ہونے کا علم تھا، مگر رات کی طرح وہاں کوئی چیز نہیں تھی۔ غالباً لڑکی کے گھر والے یہ سب کچھ اٹھا کر لے گئے ہوں گے۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں یہی بات کہی کہ رات کو یہاں ایک دو مشکوک آدمیوں کو دیکھا تھا، بس انہی کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔
मगर इन्हें हकीकत बता देता तो इन दोनों में से कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि एक तो उन्होंने उस लड़की को अपनी आंखों से नहीं देखा था और दूसरा वहाँ इस लड़की के पाए जाने का कोई सुराग भी मौजूद नहीं था। मैं घर आया तो पता चला कि मेरी बहन की इसके खामंद के साथ अच्छी खासी लड़ाई हो चुकी है और वो अपने बैग समेट कर मेरे घर आ चुकी है। ये एक नई परेशानी थी जिससे मुझे निपटना था। मैं इसके शौहर से मिलने गया तो उस लड़के ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि अब फैसला अदालत में ही होगा। ये सुनकर मुझे बेइंतहा गुस्सा चढ़ा। एक तो बिला जवाज मेरी बहन को घर से निकाल दिया, ऊपर से धमकियां दे रहा है। उस दिन पहली मर्तबा मैंने अपने असूल तोड़े और घर में किसी को बताए बगैर मैंने 1-2 मुकदमे की फाइल तैयार की और सीधा बहन के शौहर के घर जाकर इसे हिरासत में ले लिया। इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। सब देखकर वो ठोस लहजे में कहने लगा कि अब तो तुम्हारी बहन को तलाक देकर ही रहूँगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। ये बात सुनकर मेरा गुस्सा भी बढ़ चुका था। मैंने भी इसे इधर थाने में ही बंद कर दिया। मगर इसे बंद करने की देर थी, गोया मेरे घर में एक तूफान उठ चुका था। मेरी बहन हामला है। मुझे जब ये खबर मिली तो अगले रोज़ ही बहन अस्पताल में अपना चेकअप करवाने गई, मगर वापसी पर पता चला कि किसी ने अस्पताल में मेरी बहन को धक्का दिया और वो धक्का इसके आने वाले बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुआ। जहाँ ये खबर शॉकिंग थी, वहीं दूसरी जानिब मुझे थाने से इत्तला मिली कि मेरा बहनोई सुबह थाने से भाग गया है। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे बहनोई ने ही अपनी औलाद की जान ली है। गुस्से से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने अपने बहनोई के घर की तलाशी ली तो वहाँ मुझे कुछ टूटी चूड़ियाँ मिली। वो चूड़ियाँ बिल्कुल वैसी थीं जो मैंने उस रात वहाँ लड़की की चूड़ियाँ टूटी हुई देखी थीं। मुझे यकीन हो गया कि मेरा बहनोई किसी गलत काम में मुलविस है और इस लड़की का पता भी उसी से चल सकता है। तभी तो मेरी बहन ने शादी के चंद माह बाद ही अपना घर छोड़ दिया। बाकी पूरा घर छानने के बावजूद मुझे कोई और सुराख नहीं मिला। ऊपर से बहनोई भी नहीं मिल रहा था। मैं वापस आ गया और बहन से पूछने का सोचा कि खुलकर बात करनी चाहिए, मगर वो बेहोश थी। मैंने सब्र के घूंट भरे और अपनी बहन के होश में आने का इंतज़ार करने लगा। वो 2 दिन तक बेहोश ही रही। इस दौरान मेरे कारिंदों ने मेरे बहनोई, जिसका नाम आसिफ था, इसे भी हिरासत में ले लिया। मैं इसके पास गया और पूछा कि वो लड़की कहाँ पर है। मेरी बात पर वो हैरानी से बोला, तुम्हारी बहन है, तुम्हें नहीं पता क्या? मेरी बात पर वो भी परेशान लग रहा था, मगर मैंने इसे कहा कि वही लड़की जिसे तुमने अगवा किया है। मेरी बात पर वो सचमुच चौंक गया और इसके तासुरात से लग रहा था कि वो सचमुच मेरी बात नहीं समझ सका। मैंने आसिफ को मुकम्मल तफसील बताई और कहा कि अब बताओ कहाँ है वो लड़की। इसकी टूटी हुई चूड़ियाँ मुझे तुम्हारे घर पर मिली थीं। आसिफ जैसे जैसे मेरी बात सुनता जा रहा था, इसके तासुरात बदलते जा रहे थे। मेरी बात के आखिर में वो एक जानिब पुरसकून था तो दूसरी जानिब इसके जिस्म से इज़्तिराब छलक रहा था। बिलाखिर मैंने कहा कि आसिफ, ये ना हो कि मुझे मार के ज़रिए तुमसे सच उगलवाना पड़े। इसी वजह से मेरी बहन तुम्हारा घर छोड़कर आई थी ना? मेरी बात पर आसिफ कहने लगा कि अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मैं उस लड़की की अगवा का जवाब तुम्हें कल दूंगा, मगर इससे पहले एक मर्तबा मेरी गुजारिश है कि तुम उसी जगह पर जाकर उस लड़की को देखो। क्या पता वो वहाँ खड़ी हो। अगर ना हुई तो मैं तुम्हें जहाँ कहूँगा वो लड़की वहाँ से बरामद कर दूंगा और अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर लूँगा। ये बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। खैर, ना चाहते हुए भी मैं रात तक वहाँ इंतज़ार करता रहा, मगर उसी शाम मेरे वालिद को दिल का दौरा पड़ गया और इन्हें भी हस्पताल लेकर जाना पड़ा। सो एक रात और मैं उस लड़की का पीछा करने से बाज रहा, जबकि अस्पताल के कॉरिडोर में रात के 2 बजे मेरा दिल बहुत चाह रहा था कि आसिफ की बात को गलत साबित करूं और अगर वो लड़की मुझे वहाँ नहीं मिलती तो किसी भी तरह से इससे इतराफ़े जुर्म करवा सकूं। मगर अब्बा की हालत बड़ी नाजुक थी। अलबत्ता सुबह तक इनकी हालत संभल गई थी। अगले रोज़ थाने गया तो अपनी टेबल के दराज में मुझे उसी लड़की की फाइल मिली, जिसे हाथ में थाम कर मैं इसके मुतालिक सोचने लगा। ऐन उसी वक्त मेरे कमरे में मेरा पीए दाखिल हुआ और इस फाइल को देखकर ठटक कर रुका। मैं भी घबरा गया कि अगला ये ना सोचे कि न जाने किस लड़की की फाइल उठाए फिर रहा हूँ। मैंने हड़बड़ाकर इसे बताना चाहा, मगर वो मुझे रोक कर कहने लगा, नहीं सर, आप वजाहत मत दें। मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने इसके रोकने के बावजूद इसे पूरा किस्सा बता दिया, जिस पर वो कहने लगा कि सर, बेहतर है कि आप इस मामले में मत पढ़ें। मैंने कहा कि क्यों ना पढ़ूं, जबकि मेरे इलाके में ऐसे अमल हो रहे हैं, किसी को तो रोकना पड़ेगा।
میری بات پر پی اے کچھ کہتا کہتا رک گیا اور بولا، سر جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے، میرا کام روکنا تھا، لیکن جب آپ تجربہ لینا چاہتے ہیں تو خیر، آپ کے لیے میری جانب سے نیک تمنا ہے۔ پی اے کی باتوں نے مجھے الجھا دیا تھا اور اب تو وہ لڑکی میرے لیے ایک پہیلی ہی بن گئی تھی جسے میں ہر حالت میں حل کرنا چاہتا تھا۔ جب دوپہر کو تھانے سے نکلا تو سارا عملہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، گویا وہ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر کہہ نہیں پا رہے۔ ان کے انداز بھی بڑے الجھن میں تھے اور کچھ پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے آصف کو دیکھا تو وہ بھی پریشان تھا۔ بالآخر میں نے سب کچھ نظر انداز کیا اور وہاں سے ہسپتال چلایا۔ رات تک وہیں پر رہا۔ جیسے ہی 2 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے، میں اسی جگہ پر چلا گیا جہاں پر وہ لڑکی کھڑی ہوتی تھی، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ لڑکی آج وہاں بالکل صحیح سلامت کھڑی تھی۔ میں نے گاڑی اس کے قریب لے جا کر روک دی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ لڑکی میرے کچھ بولنے سے پہلے چلتی ہوئی آئی اور گاڑی میں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے حیرانگی سے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ جانتا تھا کہ یہ لڑکی کچھ نہیں بولتی، اسی لیے چپ چاپ اسے اپنے گھر لے آیا۔ سوچا کہ میری ماں خود ہی اسے پوچھ لے گی اور اس کا خیال بھی رکھ لے گی۔ لیکن میں جیسے ہی گاڑی کوارٹر کے اندر لے کر گیا تو چوکیدار کو کہا کہ اس لڑکی کو اندر لے جاؤ۔ چوکیدار نے جب پیچھے کا دروازہ کھولا تو حیرانگی سے کہنے لگا کہ اندر تو کوئی نہیں ہے۔ میں ٹھٹک کر واپس مڑا، گاڑی کے اندر دیکھا تو وہ لڑکی موجود تھی جسے چوکیدار جھٹلا رہا تھا۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ غور سے دیکھو، یہیں بیٹھی ہے۔ ساتھ ہی لڑکی کو باہر آنے کا کہا تو وہ بڑے آرام سے اتر کر باہر نکل آئی، مگر چوکیدار کو ابھی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جہاں اس کی حالت پتلی تھی وہاں اب میں بھی پریشان ہو چکا تھا، اوپر سے عجیب سا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ چوکیدار کانپتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کے پاس اس لڑکی کا کچھ ہے۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن چوکیدار کی حالت مجھے سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے جلدی سے جیب سے وہ پائل نکالی تو چوکیدار نے کہا کہ یہ اس لڑکی کو واپس کر دیں اور اس سے کہیں کہ واپس چلی جائے۔ میں نے یہی کیا اور وہ پائل اس لڑکی کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو، تم جو بھی ہو واپس چلی جاؤ۔ اتنا بولنے کی دیر تھی کہ وہ لڑکی مڑ کر چلتی ہوئی کوارٹر سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے میں اور چوکیدار کانپ کانپ کر عجیب سے ہو رہے تھے۔ چوکیدار مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور کہا کہ صاحب، یہی وجہ ہے یہاں کوئی ایس ایچ او نہیں ٹکتا، کیونکہ یہ لڑکی بہت پہلے ہی مر چکی ہے اور اسے اس حالت میں پہنچانے والا اس کا باپ ہی تھا جس نے اسے ادھر سڑک پر کھڑا کر دیا تھا۔ غربت بہت تھی مگر یہ لڑکی ادھر ہی کھڑی تھی جب ایک دن اوباش لڑکوں کی گاڑی نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی اور اسے مار ڈالا۔ 2 بجے یہ وہاں صحیح حالت میں کھڑی ہوتی ہے اور 2:30 بجے کے قریب وہاں خون وغیرہ پڑا ہوتا ہے۔ یہ آج تک کسی کے ساتھ ایسے نہیں آئی، مگر آپ اس کا زیور اٹھا لائے تھے، اسی وجہ سے تبھی مجھے لگتا ہے آپ کے خاندان پر مشکلات آئی تھیں۔ اور میرا بہنوئی؟ میں نے چوکیدار سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ بھی یہ سب کچھ جانتا ہے، مگر جب کسی ایسی مخلوق کا سایہ پڑ جائے تو خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں جتنے بھی نئے ایس ایچ او آتے ہیں سب کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ایس ایچ او تھا اس نے اس لڑکی یا اس کے والد کو انصاف نہیں دلایا تھا یا کھوج نہیں لگائی تھی ان لڑکوں کی۔ بس آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ شاید آپ کو رعایت اس لیے ملی کہ آپ اس لڑکی کو انصاف دلانے کی کوشش کر رہے تھے، ورنہ اب تک آپ کا بچنا بھی مشکل تھا۔ یہ سب باتیں سن کر میری عجیب حالت ہو گئی اور سمجھ گیا تھا کہ ہمارے گھر میں سب کچھ اسی لڑکی کا کیا دھرا ہے، ورنہ ہنستے بستے گھرانے کو تباہ ہونے میں صرف اتنے کم دن لگے ناممکن تھا۔ مگر اندر ہی اندر ڈر بھی تھا۔ میں نے واپس جانے کی بجائے اس لڑکی کا کیس دوبارہ سے کھولا اور 1 سال کی کڑی محنت کے بعد ان لڑکوں کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا اور اس مری ہوئی لڑکی کو انصاف دلایا۔